صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب صفت الصلاۃ۔ آج اس میں جو باب ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے عقد الثیاب وشدھا، کپڑوں کو گرا لگانے اور باندھنے کا بیان۔ ومن ضم الیہ ثوبہ اذا خاف ان تکشف عورتہ، کہ جب کسی شخص کو ستر کھل جانے کا اندیشہ ہو تو اپنے کپڑے سمیٹنے کا بیان۔ یعنی ویسے تو یہ باب ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں اس باب میں لائے ہیں اس حدیث کو، وہ امام بخاری اس ضمن میں لائے ہیں کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا، آگے بھی پڑھیں گے، کہ کپڑے جو ہیں وہ سجدے کے دوران نہ سمیٹے جائیں، اور کپڑا اگر کوئی نیچے لگ رہا ہے تو اس کو لگنے دیا جائے کہ کپڑا بھی سجدہ کرتا ہے تو وہ کرے۔ لیکن یہاں چونکہ کپڑے سمیٹنے کا بیان تھا حدیث میں، تو اس کی توجیہ پیش کی گئی ہے کہ اگر کسی کے کپڑے اس طرح کے ہیں کہ اس کے ستر کھلنے کا اندیشہ ہو تو وہ اپنے کپڑے لپیٹ سکتا ہے اور ان کو باندھ سکتا ہے۔ حدیث ہے 781، اور ان سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، فرماتے ہیں کان الناس یصلون مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، وہم عاقد عذرہم من الصغر علی رقابہم، اور وہ اپنے تہ بندوں کو، جو ان کے تہ بند ہوتے تھے، چادریں ہوتی تھی جو انہوں نے لپیٹی ہوتی تھی، چھوٹا ہونے کی وجہ سے اپنی گردنوں کے پیچھے گرا لگاتے تھے۔ عاقد عذرہم، اپنے جو بھی ان کے تہ بند ہوتے تھے ان کو گرا لگاتے تھے، من الصغر، چھوٹا ہونے کی وجہ سے، علی رقابہم، اپنی گردنوں کے پیچھے۔ فقیل للنساء، تو عورتوں سے کہا گیا، لا ترفعن رؤسکن، اپنے سر نہ اٹھائیں، حتی یستوی الرجال جلوسا، کہ جب تک کہ مرد جو ہیں وہ سیدھے نہ بیٹھ جایا کریں۔ تو مطلب یہ کہ ان کے تہبند بہت مختصر ہوتے تھے، اور ظاہرہ غربت کا ایک عالم تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے ہیں، اور اس میں صحابہ کرام کسی کے پاس ایک چادر ہوتی تھی، کسی کے پاس دو چادریں ہوتی تھیں، ہم پوری تفصیل پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ لیکن کوئی عذر ان کی نماز میں مانع نہیں ہوتا تھا کہ جس طرح کا بھی لباس ہے وہ لپیٹ کے نماز باجماعت میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ تو لیکن ستر کی حفاظت کے لیے وہ اپنی چادروں کو گردن کے پیچھے گرا لگا کے باندھ لیتے تھے۔ اب یعنی انہوں نے تو باندھ لیا اور ان کی چادریں جو ہیں وہ نیچے نہیں لگ رہی، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو حدیث سے یعنی اس کے مخالف ہو گئی، بلکہ بات یہ ہے کہ وہ ستر کی حفاظت کے لیے گرا لگاتے تھے، اور اس طرح کی گرا یا اس طرح کپڑوں کو لپیٹنا جو ہے وہ جائز ہے۔ اگلی دو حدیثیں ہم اکٹھی پڑھ لیں اور اس کے بعد ہم اس کی تشریح تھوڑی سی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اگلا باب ہے لا یکف شعرہ، نمازی بالوں کو نہ روکے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کھلے چھوڑ دے، عورتیں میں یا تو بس بال کھلے چھوڑ کے نماز پڑھیں، مردوں کے بارے میں زیادہ ہے کہ اپنے بال جو ہیں ان کو نہ روکیں، اگر وہ نیچے گرتے ہیں تو گرنے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بال لمبے ہوتے تھے، تو صحابہ کے بھی ظاہر ہوتے ہوں گے، تو یہ نہیں ہے کہ جب نماز میں گئے ہیں تو فکر یہ ہے کہ بالوں کو ہی جوڑ رہے ہیں اور ان کو ہی سمیٹ رہے ہیں، بلکہ جو توجہ ہے وہ نماز کی طرف کریں۔ حدیث 782 ہے، اور یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ان ابن عباس قال، فرماتے ہیں عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں حدیث، اس میں عمرہ بھی ہے اور امرہ بھی ہے کہ آپ کو حکم دیا گیا یا آپ نے حکم دیا۔ آپ کو حکم دیا گیا ان یسجد علی 7 اعظم، کہ آپ 7 اعضاء پر سجدہ کریں، ولا یکف ثوبہ، اور اپنے کپڑے نہ سمیٹیں، ولا شعرہ، اور نہ اپنے بال سمیٹیں۔ اگلی حدیث 783، اور یہی باب ہے کہ لا یکف ثوبہ فی الصلاۃ، یعنی پیچھے تھا کہ بالوں کو نہ روکے، یہاں ہے کپڑے نہ روکے، نمازی اپنی نماز میں اپنے کپڑے کو نہ روکے۔ حدیث ہے 783، اور یہ حدیث جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرماتے ہیں امرت ان اسجد علی 7، مجھے 7 اعضاء پہ سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، لا اکف شعرا ولا ثوبا، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے کپڑوں اور بالوں کو سجدے میں گرنے سے نہ روکوں۔ اچھا، اب یہ دیکھیں پچھلی حدیث میں تھا کہ انہوں نے کپڑے جو تھے وہ سمیٹیے، وہ گردنوں پہ گرے لگا رہے ہیں کپڑوں کے پیچھے اپنے تہبند کی، اور یہاں یہ ہے کہ کپڑے اور بال جو ہیں ان کو نہ روکا جائے۔ تو دونوں حدیثوں میں کوئی تفاوت نہیں ہے، جیسے ہم نے پہلے بات کی، مطلب یہ تھا ان کے ستر کے حفاظت کے لیے وہ باندھ رہے تھے، اور یہاں جو چیز ہے
کہ تکبر سے کپڑے نہ سمیٹے جائیں، کہ اس لیے سمیٹ رہے ہیں کہ جی کپڑوں کو مٹی نہ لگ جائے، کپڑے خراب نہ ہو جائیں سجدے میں. تو دونوں میں نیت کا فرق ہے. تو کپڑوں کو بھی نہ سمیٹا جائے اور کھیل بالوں کے ساتھ بھی نہ کھیلا جائے کہ بالوں کو لگے ہوئے ہیں سمیٹیں، وہ پھر گر جاتے ہیں، پھر پیچھے کرتے ہیں. تو مطلب یہ کہ نماز میں توجہ جو ہے وہ نماز کی طرف رہے، سجدے کی طرف رہے، اور کپڑے سمیٹنے اور بال سمیٹنے میں اپنی توجہ جو ہے وہ نہ لگائی جائے. اگر وہ نیچے گرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں تو ان کو کرنے دیا جائے. اگلا باب ہے التسبیح والدعاء فی السجود، سجدوں میں تسبیح اور دعا کا بیان. یہ حدیث بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. 784 حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ انہا قالت، انہوں نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول فی رکوعہ و سجودہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں کثرت سے پڑھتے تھے. کیا پڑھتے تھے؟ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. یتأول القرآن، اور یہ قرآن مجید کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یا قرآن سے تعویل کرتے ہوئے یہ جو دعا ہے یہ پڑھا کرتے تھے. یعنی قرآن پاک میں سورہ نصر کے اندر آیا نا فسبح بحمد ربک واستغفرہ. یہ آپ کو معلوم ہے کہ آخری صورتوں میں سے ایک صورت ہے. جب فتوحات ہو چکی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تقریباً مکمل ہو چکا تھا، اس وقت یہ صورت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اللہ کی مدد آ گئی اور لوگ جوق در جوق دین کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے. اب آپ کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، کہ آپ رب کی تسبیح کریں، اس کی حمد بیان کریں اور اس سے استغفار کریں. تو یہ جو کلمہ ہے اس میں تینوں چیزیں پوری ہوتی ہیں. سبحانکا یہ تسبیح ہو گئی، اللہم ربنا سبحانک اللہم ربنا تسبیح ہو گئی، وبحمدکا تیری حمد ہم بیان کرتے ہیں، یہ حمد ہو گئی، اللہم اغفر لی یہ استغفار ہو گیا. مطلب یہ کہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر آ جاتی ہیں اس دعا کے اندر. اور بہرحال یہ تسبیح بھی ہے اور تحمید بھی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بھی بیان ہو رہی ہے، اللہ کی حمد بھی بیان ہو رہی ہے. یعنی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت سجدے اور رکوع میں پڑھا کرتے تھے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو دعا ہے یہ ان دنوں کی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو ہے وہ مکمل ہو چکا تھا. نبوت کے آخری دنوں کی یہ حدیث ہے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں بکثرت یہ کلمہ پڑھا کرتے تھے. تو مطلب یہ کہ سبحان ربی الاعلی اور سبحان ربی العظیم کی جگہ یہ پڑھ سکتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اس کو بہت کثرت سے بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے. یعنی زیادہ سے زیادہ سجدے رکوع کے اندر یہ پڑھا جائے، اس کے اندر تینوں چیزیں آ جائیں گی. اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اس کا جو تقاضا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. تو پہلی جو 3 حدیث ہم نے پڑھی وہ اس بارے میں تھی کہ سجدہ کرتے ہوئے توجہ سجدے کی طرف ہو، توجہ کپڑوں اور بالوں کی طرف نہ ہو. ان کی جو کوئی بھی سیٹنگ کرنی ہے وہ پہلے کر لیں. اور اگر دوران سجدہ بال گرتے ہیں سجدے میں، یا عورت کے بال ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے، لیکن اگر وہ چادر کے اندر بھی نیچے گرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی طرح مرد کے لیے بھی بال اور کپڑے نیچے لگ جائیں تو وہ سجدہ کریں گے اور ان کے لیے بھی وہ سجدہ ہوگا. لیکن اصل مقصود یہ ہے کہ توجہ جو ہے وہ نماز کی طرف ہو. اور پھر یہ کلمہ جو ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بکثرت یہ پڑھتے تھے. تو کوئی بھی کلمہ پڑھے اس کے معنی آتے ہوں، وہ سمجھ میں آتا ہو، اس کے اندر ایک روح اور جان ہو کہ اگر ہم اللہ کے آگے سر بسجود ہیں یا رکوع میں ہیں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ بڑا ہی خوبصورت کلمہ ہے، اس کو بھی ہم یاد کریں اور نماز کے اندر پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ ہماری نمازیں قبول فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.